بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقریباً 2 دن قبل ہم نے آپ کی خدمت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر دوسرے قاتلانہ حملے سے متعلق ایک خبر شیئر کی تھی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ واضح کریں گے کہ ان پر یہ مرڈر اٹیمپٹ کس نے کیا، وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کا ایسا کرنے کے پیچھے کیا سبب تھا۔ نیز انجینئر محمد علی مرزا جیسی ایک انتہائی پرامن شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو کہ اپنی تعلیمات اور نظریات کی بنیاد کے اوپر صرف قرآن و سنت کی حد تک محدود رہتی ہو، اخلاص اور عمل صالحہ کی دعوت دیتی ہو، نفرت کے بجائے محبت اور شگفتگی اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتی ہو، تو اس پر اس قسم کا حملہ کرنا اس کا کیا جواز بنتا ہے۔ تو ان تمام تر نکات کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یعنی کہ فریگرنس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس نوعیت کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ تو جس شخصیت نے یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک جرأت کرنے کی کوشش کی، اس کا تعلق لاہور سے بتایا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس شخص کا نام شہزاد علی ہے اور یہ لاہور کا رہائشی ہے۔ یہ ایک 22 سالہ شادی شدہ نوجوان ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ نیز یہ بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ اس وقت بھی لاہور بھی میں دعوت اسلامی کے ایک مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ دعوت اسلامی کا نام سامنے آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے واضح رہتی ہے کہ دعوت اسلامی تو نہایت ہی ایک پرامن جماعت ہے۔ قرآن، سنت، فقہ اور اس سے ریلیونٹ جتنے دیگر علوم ہیں انہی کے اوپر اس کی تعلیمات کا انحصار ہے، اور اسی کی ڈومین میں یہ رہتے ہیں، اور ہمیشہ شائستگی، امن اور غیر جارحانہ اور غیر متشددانہ رویے ہی کی طرف ان کی تعلیمات کا رجحان ہے، اور آج تک بھی ان کے کسی بھی ادارے سے یا ان کے کسی بھی آفیشیل چینل کی جانب سے کسی اس قسم کی بات نہیں کی گئی جو تخریب کاری یا دہشت گردی کو ثابت کرتی ہو۔ تو اس لحاظ سے ان کے مدرسے پہ ایسے متشدد اور ایک دہشت گردانہ ذہن کے مالک نوجوان کا ایز دا اسٹوڈنٹ رہنا بڑی ہی حیرانگی کی بات ہے۔ تاہم یہ اتنے بھی اچنبھے کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کا ایک انفرادی فعل ہے اور اس میں ادارے کے ملوث ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ نوجوان کسی دوسری شخصیت جو کہ دعوت اسلامی سے ریلیونٹ ہو، تو اس کی وجہ سے متاثر ہو کر اس نے ایسا کام کیا ہو۔ بہرحال اصل تحقیقات تو جب سامنے آئیں گی تو تب ہی سچائی کا پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 11 سالوں سے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات کی بنیاد انتہائی منظم، انتہائی پرامن طریقے سے
اور ایک غیر جارحانہ، غیر متشددانہ اور نہایت محبت پر مبنی ہے۔ وہ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور قرآن و سنت کی اصل تعلیمات کو بڑے ہی عمدہ طریقے سے منظر عام پر لانے کے لیے انہوں نے کچھ متعصب مکاتیب فکر کے ایسے پوائنٹس ضرور ڈسکلوز کیے جو کہ انتہائی ناشائستہ اور منفی نوعیت کے تھے۔ تو یہ پوائنٹ بالعموم متعلقہ مسالک کے علماء نے اپنے لوگوں سے چھپا رکھے تھے، اور اگر کوئی اس پر بات بھی کرتا ہے تو بہت ہی عجیب سی توجیہ دے کر اس کو چپ کرا دیا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان نکات کو بڑے عمدہ طریقے سے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپوز کیا، تو اس کی وجہ سے متعلقہ علماء کرام نے اس پر سخت قسم کا رد عمل دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی، اور یہی علی بھائی کا مقصد تھا، لیکن انہیں اپنی اصلاح تو درکنار الٹا علی بھائی پر ہی الزامات دھرنے شروع کر دیے، اور ایسی اشتعال انگیز تقاریر کا سلسلہ کچھ عرصہ سے شروع کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو اب واقعہ پیش آیا ہے یہ انہی اشتعال انگیز تقاریر کے سبب ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا بھی یہی بیان سامنے آیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک گستاخ رسول شخص ہیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہ تو گستاخ ہیں، آپ ان کے اب تک جتنی بھی ویڈیو لیکچرز ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور جتنے بھی ان کے ریسرچ پیپرز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے، تو آپ پر یہ بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ وہ قرآن و سنت کی بیس پر اللہ اس کے رسول کے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے سرشار، اہل بیت کا دم بھرنے والے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے شدید عقیدت کا اظہار کرنے والی شخصیت ہیں، اور اب ان کی تعلیمات کی بنیاد بھی یہی تمام ہستیاں اور سورسز ہیں۔ تو ان سے اس قسم کی بات کہنا یا ان پر یہ الزام دھرنا نہایت ہی حقائق کے منافی ہیں۔ تاہم جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اشتعال انگیز تقاریر علماء کرام کی جانب سے عرصہ دراز سے ہو رہی تھی، تو اس کے سبب ان کی طرف سے کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے، اور لگایا جاتا رہا ہے اور لگایا بھی جا رہا ہے، لیکن ان باتوں سے، ان تقاریر سے، ان حملوں سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی طور پر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ عزم مصمم کر چکے ہیں کہ انہوں ہر حال میں، چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، انہوں نے حق اور صداقت اور قرآن اور سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرنا، اور یہی ان کا پہلا اور اولین مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ لہٰذا کسی نے ان کے یہ جو شعر کہا ہے یہ ان پر خوب جچتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسالک علماء کرام کو صرف حق شناسی اور حق گوئی کی توفیق عطا کرے، اور اشتعال انگیز اور شر انگیز قسم کے بیانات دینے سے دور رکھے، ان کو عوام کے شر سے ان کو بچا کے رکھے، اور انہیں سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو خصوصی حفاظت فرمائے اپنی خصوصی فضل کے ذریعے سے، آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت مانگتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔